السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی وہ آیات کریں گے جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، آپ نے انہیں غلہ دیا اور وہ غلہ لے کر واپس اپنے والد کے پاس گئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہاں سے پھر وہ واپس دوبارہ مصر میں داخل ہونے تک کی کیفیت کو آج ہم سٹڈی کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جس نے توفیق عطا فرمائی، آج بھی ہمارے لیے ان آیات میں سبق بھی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني۔ جی تو جاء فعل ماضی، اس کا فاعل ہے اخوۃ یوسف، مرکب اضافی ہے، یہ فاعل ہو گیا۔ اچھا، یہ فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن، جس میں یہ اسے کہتے ہیں جمع تکسیر قلت کا وزن ہے، یہ یعنی جس میں تھوڑے نمبرز کے جمع ہو، تو اسی طرح نسوتن بھی اسی وزن پر ہے، نسوتن یعنی تھوڑی عورتیں، جو قلت کے لیے آیا تھا، تو یہ فعلتن کا وزن ہے اخوۃ یوسف۔ وجاء اخوۃ یوسف، تو یہ فاعل ہو گیا جاء کا، یہ پورا مرکب۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، دال خا لام فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، علیہ علی حرف جر، ہا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ سو اس کا مطلب دخلوا علیہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، یعنی ان کے سامنے آ گئے۔ سو دخلت علیہ کا میں تمہارے سامنے آیا، کسی کے سامنے آ جانا، تو وہ علی حرف جر سے آتا ہے۔ فدخلوا علیہ، پس وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، عرفہ پہچان لینا، عرفہ فعل ماضی، ہوا فاعل، وہ یوسف علیہ السلام ہے، ہم مفعول، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یعنی ان کو پہچان لیا، وہم واو حالیہ ہے، یہ جو حال یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے کہ ہم وہ مبتدا لہو، اس کو یہ یوسف علیہ السلام کی طرف، منکرون، منکرون اسم الفاعل کا صیغہ انکر ینکر، باب فعال سے نون کاف را مادہ، منکرون یعنی انکار کرنے والے، وہم لہو منکرون یعنی وہ ان کو نہیں پہچان پائے۔ سو یہاں تک کے بارے میں بات کر لیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ اچھا، یہ اب کون سے یہ سال ہے؟ پہلے سال جو 7 سال جس میں کاشتکاری کی گئی اور غلہ پیدا ہوا اور اس کو جمع کر لیا گیا، سو یہ اس سے اگلے 7 سال ہیں، یعنی آفٹر 7 ایئرز کمپلیشن، جب اگلے 7 سالوں میں قحط آیا، اس قحط کی وجہ سے، یہ قحط کہتے ہیں، قحط کہتے ہیں، میرے خیال قحط کہتے ہیں، قحط کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوئیں کھانے پینے کی، تو اس کے نتیجے میں یہ خبر فلسطین تک پہنچی کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے جو بیٹے تھے دوسرے، وہ فلسطین میں رہتے تھے، کہ مصر میں جو بادشاہ ہے وہ بڑا سخی ہے اور ان کے پاس غلہ بھی محفوظ ہے، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم جاؤ مصر سے لے کر، تو وہ مصر پہنچے۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام اب ملک تھے خزائن الارض پہ، لیکن یعنی اس منصب کے باوجود بھی جو لینے آئے ہیں، اب انہوں نے ان کو بھائیوں کی وجہ سے تو اجازت نہیں دی تھی، یعنی وہاں تک رسائی ہر عام و خاص کو ممکن تھی، تو اس کا مطلب براہ راست کلام بھی ہوتا تھا، یہ اس وقت کا ایک اسلوب تھا۔ اب تو آپ کسی یعنی ایم این اے کو نہیں مل سکتے، ایم پی او کو نہیں مل سکتے، چیئرمین بلدیاتی ہوتے ہیں ان کو نہیں مل سکتے، وہی بڑی چیزیں بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہ وہ وہاں پر گئے تو سوال و جواب بھی ہوا ہوگا، جیسے پرانا ایک نظام تھا کہ جب کوئی کسی ملک سے آتا یا کوئی طلب والا آتا تھا تو وہ ملاقات کرتا تھا، اس سے سوال ہوتے تھے، بھئی ہاں بھئی تم کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اس کا پوچھا جاتا تھا۔ سو وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ بات کی جا سکتی ہے کہ جب انسان بڑی عمر میں ہوتا ہے تو اس کی شکل میں تغیر کم آتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں بڑی عمر میں دیکھا ہوا تھا، لیکن جب انسان چھوٹے سے بڑا ہو رہا تھا تو اس میں شکل میں تغیر کافی آتا ہے، تو جو بہت عرصے بعد ملے گا وہ پہچان نہیں پاتا۔ اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے ذہنوں اور وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی کہ کیا یوسف علیہ السلام ابھی تک زندہ ہوں گے۔ سو یہ نتیجہ نکلا
یہاں تک بات پہنچی، آگے چلتے ہیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ إِنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. پہلے آیت کی گرامر کر لیتے ہیں، پھر اس بات پر آتے ہیں. لما when جب، جہزہم جہز یجہز، جو یجہزو تفعیل کا صیغہ ہے. ولما جہزہم بجہازہم، اس میں مجھے ٹھیک ہے بجہازہم. سو جیم ہا زا مادہ ہے، جیم ہا زا مادہ ہے باب تفعیل. اس کا مطلب ہوتا ہے سامان تیار کرنا. اگر میں آپ کو کہتا ہوں جہیزو، جہیزو کا مطلب اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ سفر کے لیے جو سامان ہوتا ہے اس کو تیار کرو اور لا دو. یعنی میں اگر اپنے دوست سے کہتا ہوں جہز خالد، یا خالد جہز، اے خالد تیاری کرو، اس مین پٹ دا لگیج ان کار، ناؤ وی آر ریڈی ٹو موو، یعنی فائنل پریپریشن کرو. سو ولما جہزہم بجہازہم، جہز فعل ماضی ہوا فاعل. جب یوسف علیہ السلام نے انہیں تیار کروایا، ہم بجہازہم با حرف جر، یعنی ان کے سامان. اب جہاز ہم اردو میں جہاز کہتے ہیں نا، ہوائی جہاز. یہاں جہاز سے مراد وہ ساز و سامان ہوتا ہے، ساز و سامان کو جہاز کہتے ہیں، اور آلات کو بھی بعض اوقات جہاز کہا جاتا ہے. سو ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی، قال فعل ماضی ہوا فاعل، وہ یوسف علیہ السلام ہیں. ائتونی بأخ لکم، ائتو فعل ماضی فعل امر، انتم اس کا فاعل، حمزہ تا یا مادہ ہے، نی مفعول، یعنی تم میرے پاس لے کر آؤ، بأخن اپنے ایک بھائی کو. اچھا یہ لکم، یہ اس اخن کی صفت ہے، جو تمہارا بھائی ہے. من ابیکم، اپنے ابو سے لے کر آؤ. من ابی، ابو، ابا، ابی اسماء خمسہ میں سے ابی مجرور ہوا من کی وجہ سے، یعنی اپنے والد سے لے کر آؤ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، جب انہیں تیار کروایا ان کے سامان کے ساتھ تو ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر بیچ میں جو مکالمہ ہوا ہوگا، صاف ظاہر ہے وہ مکالمے کی وجہ کیا بنی کہ اس وقت قاعدہ تھا کہ جو آدمی آتا تھا نا اس کو اونٹ، ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا، جتنے آدمی آتے تھے اتنے اونٹ دیے جاتے تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بھائی اور ہمارے والد صاحب فلسطین میں موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں سامان چاہیے. تو یعنی یہ تو کتنے 12 جو ہے 12 بن جاتے ہیں، شاید 12 بن جاتے ہیں، شاید 12 جو وہ اونٹ، 12 اونٹ لے جانے ہوں گے، بہرحال جو بھی تھا. سو اس میں اب وہ ایک بھائی اور ایک والد صاحب کا اونٹ شامل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کا بھی اونٹ دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے اونٹ انہیں مہیا کر دیے، یعنی لدوا دیے ان کے اونٹ، لیکن ان سے استفسار کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے. تو انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ بھئی وہ بیمار ہیں، یا وہ کمزور ہیں، یا وہ بزرگ ہیں. اور تمہارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ چلو وہ تو کمزور ہیں. وہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کا ایک اسی بھائی میں سے ایک دوسرا سگا بھائی تھا جس کے ساتھ ایک نقصان ہو گیا تھا، اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، جو بھی انہوں نے سٹوری بنائی ہوگی، اللہ عالم بالصواب. تو پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس بھائی کو اپنے ساتھ اگلی بار لے کر آنا. اچھا یہاں پہ آپ نے جو بات چیت کا انداز پہ غور رکھنا ہے، ان 2 آیات میں، اس میں اسی اور اگلی آیت میں. پھر فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. استفہام کویسچن، لا نفی، ترون رآ، یرا دیکھنا، ترون فعل مضارع، انتم کا صیغہ. ارا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے، انی اوفی الکیل، انا اسم انہ ہو گیا، یہ خبر انہ بن گیا، واو فا اور یا مادہ باب افعال سے، پورا دینا، اوفا یوفی، اوفی آنا فعل مضارع، اس کا فاعل ہوا، الکیلہ، کیلہ مفعول. بیسیکلی یہاں پہ اس کا ترجمہ غلہ کیا جاتا ہے. سو کیلن سے مراد ناپ ہوتا ہے، کہ یعنی تول کر غلہ مہیا کرنا. الا ترون انی اوفی الکیلہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا دیتا ہوں، غلہ ناپ تول پورا کرتا ہوں، یعنی ناپ پورا کرتا ہوں. وانا خیر المنزلین، انا مبتدا، خیر المنزلین خبر. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، منزل نون زا لام مادہ باب افعال، منزل
نازل کروانے والا، یعنی انزل ینزلو، انزل اللہ یعنی انزل اس نے نازل کیا، منزل جسے نازل کیا جا رہا ہے، نازل کرنے یعنی کسی کو نازل کرنے والا، کسی کو ٹھہرانے والا. سو یہ مہمان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کو ٹھہرانے والا. سو انہوں نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی میں خیر بہتر مہمان نواز ہوں، مہمان نوازی اچھی کرنے والا ہوں. سو علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ایک ترغیب کا پہلو استعمال کیا کہ ایک تو نے احساس دلوایا کہ اَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا دیتا ہوں، کیونکہ تاکہ وہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کر انہیں کنونس کر رہے تھے. پھر انہیں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تم نے یعنی میری جو مہمان نوازی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے. تو اس کا مطلب انہیں مزید کنونس کر رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں ساتھ اگلی بار. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ترغیب سے ترہیب کی طرف تبدیلی کی. اب دھمکی دی انہیں فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. ان شرطیہ لم جازمہ فعل مضارع کے ساتھ نون ڈراپ ہو گیا، تأتون فعل مضارع، انتم فاعل، اب باہر فی جارہ تو لے کر آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، نی مفعول میرے پاس، بھی یہ ہاں اس بھائی کی طرف. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو اپنے ساتھ میرے پاس لے کر نہ آئے، بس جواب شرط ہو گیا، شرطیہ جملہ ہے، لائے نفی جنس، لا کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی غلہ نہیں ہے، یعنی تمہیں بھی نہیں دوں گا، تمہارے بھائی کا حصہ تو کہہ دینا تمہیں بھی نہیں ملے گا. فلا کیل لکم عندی ولا تقربونی، اور دوسری دھمکی کیا دی؟ لا نہیں، قرب یقرب باب سامیہ سے، تقربون نون ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے. یہ جو نون ہے یہ یا متکلم کا ہے، یعنی لا تقربونی، میرے قریب بھی مت آنا، لا تقربونی، میرے قریب مت آنا. سو یہاں پہ ترغیب اور یہاں پہ ترہیب. علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسول یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو اقتصادی دھمکی دی، اور اقتصادی دھمکی بڑی اہم ہوتی ہے. تو انہوں نے ترغیب کا بھی کام لیا اور ترہیب کا بھی، ڈرایا بھی. پہلے اچھی چیزیں ان کو بتا دیں کہ دیکھو ایسے تمہارے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں لاتے تو پھر معاملہ ایسے کیا جائے گا کہ تمہیں بھی نہیں ملے گا. آگے چلتے ہیں. لیں جی، راود یراود فعل پھر آ گیا، قالو فعل ماضی، ہم فاعل، انہوں نے کہا، سین استقبال کے لیے یعنی مستقبل میں، را واو دال مادہ باب مفاعلہ، راود یراود یعنی پھسلانا، کسی کو مجبور کرنا اس کی مرضی کے خلاف، ان حرف جر. اچھا اس کو پہلے دیکھ لیں. نراود فعل مضارع، نحن فاعل، ابا ابو ابا یہ نصب ہے، سے یہ مفعول ہو گیا. سنراود ان حرف جر، ہو یہ وہ اخی، اخن جو ان کا بھائی تھا. سنراود عنہ اباہ، یعنی ہم اس کے بارے میں، اس کے بھائی کی یعنی اپنے بھائی کے بارے میں، عنہ یعنی اپنے بھائی کے بارے میں، اباہ اس کے والد کو مجبور کریں گے، اس کے والد کو پھسلائیں گے، یعنی یہاں پہ کنونس کریں گے. یہاں پہ یوں کر لیں کہ کنونس کرنا ہے. دیکھیں ایک کنونس کیا جاتا ہے کہ اگلا آدمی یعنی اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی کنونس کیا جاتا ہے، اسے اقنع یقنع کہتے ہیں. اقنعت فلانا، میں نے فلاں کو کنونس کیا. لیکن یہاں راود یراود کہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس آدمی کا جو اس کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب اس کو کنونس کرنا وہ والا کنونس نہیں بلکہ اس کی مرضی کے خلاف کنونس کرنا جا کر، تو اس لیے راود یراود. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، نحن اسم انا لا مزاحلقہ فاعلون خبر انا، اور یقیناً ضرور بے ضرور ہم کرنے والے ہیں. وقال فعل ماضی ہوا فاعل یوسف علیہ السلام، لفتیانہ، فتیان فتن کی جمع ہے، فتن کی جمع ہے فتیان. اب یہاں پہ فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکا، جوان لڑکا، تو یہاں پہ غلاموں کے لیے لیا گیا ہے. وقال لفتیانہ، اپنے غلاموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یعنی یہ کام خاموشی سے کرنے کو کہا گیا. اجعلوا جعل یجعلوا، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، یعنی تم سب کر دو ایک کام. کیا کام کر دو؟ بضاعتهم، بداعتن، بداعتن کہتے ہیں پونجی، جمع پونجی، وہ جو بیسیکلی اس
اس مال کو خریدنے کے عوض میں جو کچھ دیا گیا تھا وہ. اجعلوا بداعتہم مفعول ہو گیا. فی رحالہم، رحل کی جمع ہے رحال. رحل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے اور اس کجاوے کے ساتھ جو تھیلیاں ہوتی ہیں جس میں سامان لادا جاتا ہے اسے رحل کہتے ہیں. سو رحل کی جمع ہے رحال. سو اجعلوا بداعتہم فی رحالہم، یعنی ان کے جو یہ کجاوے ہیں یا جو ان کے اوپر سامان جو لادنے کی جگہ، ان میں ان کی پونجی رکھ دو اور ان کو پتہ نہ چلے. لعلہم یعرفونہا، دیکھیں کیسے پتہ نہ چلے، یہاں سے پھر یہ بات آ گئی. لعلہم، شاید، ہم اسم لعل، یعرفونہا عرف یعرفو، یعرفون فعل مضارع، ہم فاعل، لعلہم ہاں جا رہا بداعتن کی طرف. لعلہم یعرفونہا، شاید وہ اسے پہچان لیں یا تاکہ اسے پہچان لیں. کب پہچانے؟ اذا انقلبوا الی اہلہم. انقلبوا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا. قاف لام با مادہ ہے باب انفعال. انقلبوا ہم فاعل، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف متعلق فعل انقلبوا. سو اذا جو ہے یہ یہاں پہ ظرف کا کام دے رہا ہے اور انقلبوا یہ مضاف الیہ ہے اس کا. سو لعلہم یعرفونہا، اب یہ چونکہ ظرف کا کام دے رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے یعرفونہ کا. سو لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے یعنی اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹیں گے تو وہ اسے پہچان لیں گے. لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹیں. ہم لعل اسم لعل، را جیم عین مادہ، رجع یرجع باب ضربہ سے، یرجعون فعل مضارع ہم فاعل، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں یا شاید وہ لوٹیں. آگے چلتے ہیں جی. فلما رجعوا الی ابیہم، فلما جب، رجعوا فعل ماضی ہم فاعل، الی ابیہم ابو سے ابا، ابی مجرور ہو گیا. جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے، قالوا ہم فاعل، انہوں نے کہا، یا ندا، ابا نصب ہوا یا منادا. سو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، منع میم نون عین مادہ مجہول کا صیغہ، الکیل نائب الفاعل. منع الکیل، غلے کو منع کر دیا گیا ہے، منا ہم سے، یعنی غلے کو ہم سے روک لیا گیا ہے. کیوں روکا گیا ہے؟ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا. ارسل یرسل باب افعال بھیجنا، ارسل امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ بھیجئے، معنا ہمارے ساتھ ظرف، اخانا مفعول ارسل، اخن اخو اخا اخی نصب ہو گیا. سو اسماء خمسہ میں سے ہے. سو فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے. اب یہ جواب امر ہے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نقتل کاف، یہ اس کا مادہ ہے جی کاف یا اور لام. جی کاف یا لام باب افتعال سے، اقتال یقتالو، اس کا مطلب ہوتا ہے سو اقتال یقتالو یعنی ناپ لانا، غلہ لانے سے میننگ میں ہے. نقتل فعل مضارع، نحن فاعل، امر کا صیغہ ہے. سو اقتالا، اقتایلا تھا، اقتایلا یقتیلو، اقتالا یقتالو. سو یہاں پہ یا ڈراپ ہوا، چونکہ یہ مجزوم ہو گیا تو وہ یا یہاں پہ ڈراپ ہو گیا. سو نقتل فعل مضارع، نحن فاعل، نقتل کہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نحن اسم انا لام مزحلقہ لہو، یہ وہ اخن کی طرف جا رہا ہے. سو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ خبر انا ہو گیا، چونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم لائیں گے غلہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جی تو انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور بے ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سیم بات انہوں نے جو پہلے کہی تھی وہی بات اب لوٹائی ہے، یعنی جو بات انہوں نے یوسف علیہ السلام کی باری کہی تھی اب وہ بات انہوں نے ان کے دوسرے بھائی کے بارے میں کی. سو قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. سو قال فعل ماضی ہوا فاعل، یہ ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مقولہ ہے ہل، کویسچن استفہام ہو گیا. ہل آمنو حمزہ میم نون مادہ، امینہ یأمنو، امینہ یأمنو باب سامیہ سے. سو آمنو یہ دو حمزہ اکٹھے ہوئے اس لیے یہ آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے. آمنو فعل مضارع، انا فاعل، کم مفعول، علیہ علی حرف جر.
سو یہ بات جان لیجئے کہ حمزہ میم نون جب علی حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت میں دینا. سو فرمایا حل آمنکم علیہ، کیا میں تم سب اس کو تم سب کی حفاظت میں دے دوں، الا کما امنتکم علی اخیہ، الا یہ حصر کے مفہوم کے لیے آیا کہ سوائے اس کے کہ کما جیسا کہ امنتو انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، کم علی اخیہ جیسے میں نے اس کے بھائی کو تمہاری حفاظت میں دیا تھا، من قبلو اس سے پہلے، چونکہ مضاف الیہ محذوف ہے اس لیے من کے بعد قبلو کی جر نہیں آ رہی. سو فاللہ خیر حافظا، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، خیر خبر، حافظا تمییز، اللہ ہی خوب حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی خوب نگہبان ہے. وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. افعلو کا وزن ہے، اسم التفضیل کا صیغہ ہے. راحم اسم الفاعل کا صیغہ ہے، میم مادہ ہے، راحمین مجرور ہوا، جمع مذکر سالم ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، وَهُوَ ارحم الراحمین. سو اب کیا ہوا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، لما جب فتح یفتح کھولنا فعل ماضی، ہم فاعل، جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، یعنی اب وہ جو پورا سامان ان کا تھا نا، اب اس میں غلہ نہیں کھولا بلکہ پورا سامان ہی ان لوڈ کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنی ڈگیاں شگیاں کھولی. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ مفعول فتحوا، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجد فعل ماضی ہم فاعل، واو جیم دال مادہ، وجدہ یجدو باب زاربہ سے، وجدو انہوں نے پایا، بداعتہم، اب وہ بداعتن واپس آ گیا، یعنی پونجی وہ جو انہوں نے اس کے عوض دی تھی. وجدو بداعتہم، انہوں نے اپنی پونجی کو پایا، ردت الیہم. سو یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول ہے اس کا، ردت الیہم، وہ ان کی طرف لوٹا دی گئی. ردت فعل ماضی، را دال دال مادہ باب نون سے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب الفاعل ہیا ہے جو ریپریزنٹ کر رہا ہے بداعتن کو. ردت الیہم، الیہم متعلق فعل ہو گیا کہ وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا، وہ جو ان کی پونجی تھی بداعتن تھا. قالو فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، ما استفہام ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں نبغی بغا یبغی، اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے حد سے گزر جانا. سو یہ دو میننگ میں، پازیٹیو میں بھی لیا جاتا ہے، نیگیٹو میں بھی لیا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی استعمال کی جگہ پر. اس کے بغاوت کے میں بھی میننگ ہوتے ہیں اور تلاش کرنے کے یا طلب کرنے کے میننگ ہوتے ہیں. ما نبغی، نبغی فعل مضارع، نحن اس کا فاعل، ہم کیا اور طلب کریں، یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں اور کیا چاہیے، یہ وہ والا اسلوب ہے، ہمیں اور کیا چاہیے. جب انہوں نے اچانک وہ اپنا غلہ بھی پورا پا لیا اور جو اس کی قیمت ادا کی تھی وہ قیمت واپس آ گئی، یہ ان کے لیے بہت خوب تھا. سو قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بداعتنا ردت الینا، هذه اشارہ مبتدا، بداعتنا خبر مرکب اضافی ہے، یہ ہمارا سامان ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ ردت الینا ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، ردت الینا ہماری طرف اس کو لوٹا دیا گیا ہماری پونجی کو. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. وَنَمِيرُ میم یا را مادہ ہے، مارا یمیرو باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوراک لے کر آنا. سو نمیرو فعل مضارع، نحن فاعل، ونمیرو ہم خوراک لائیں گے، اہلنا یعنی ونمیرو اہلنا ہم اپنے گھر والوں کی طرف خوراک لے کر آئیں گے. ونحفظ اخانا، حفظ یحفظ باب سامیہ سے فعل مضارع کا صیغہ، نحن فاعل، اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، یہ مفعول. اب یعنی انہوں نے یہ بیسیکلی ڈال دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کی خوب حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، یہ باب افتعال سے ہے، زا یا دال مادہ ہے، ازداد یزدادو بڑھا لینا، نزدادو فعل مضارع، نحن فاعل، اور ہم بڑھا لیں گے. کیل بعیر، بعیر ہر اس جانور کو کہتے ہیں جس کو لادا گیا ہوتا ہے. کیل غلہ یعنی ایک جانور کا یعنی ایک اونٹ کا ہم کیا ہے غلہ بڑھا لیں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، ذَلِكَ مبتدا، کیل
خبر اور یسیر اس کی یہ صفت ہو گئی. ذالک کیل یسیر، یہ تو آسان غلہ ہے، یعنی یہ حصول کتنا آسان ہے کہ ہمیں ہمارا مال بھی مل رہا ہے، اونٹ وہ بھی واپس آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ہمارا یعنی غلہ تو ملتا ہی ملتا ہے، ساتھ مال بھی واپس مل جاتا ہے. سو الحمدللہ آج ہم یہاں تک کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے. اس کے بعد جو بات چیت ہوگی یعقوب علیہ السلام کی اور ان کے بیٹوں کی، اور پھر ان کی واپسی کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگی. میرے لیے خوب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرما لیں اور مجھے اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو دنیا سے مسلمان جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.